ابے فرماتے ہیں اے یار عرش الہی کی 4 سیڑھیاں ہیں. عرش الہی کی 4 سیڑھیاں ہیں. عرش پر جانا کیوں ہے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے، وصل اللہ کے لیے. اے یار عرش الہی کی 4 سیڑھیاں ہیں جو نہایت بلند اور دشوار گزار ہے. پہلی سیڑھی اول شریعت ہے، دوم طریقت ہے، سوم حقیقت ہے، چہارم معرفت ہے. جو پہلی سیڑھی یعنی شریعت سے لفظش کھا کر گر گیا تو قعر جہنم میں پہنچے گا. اس کے محافظ اور طریق موصل الی المطلوب کے یعنی مطلوب کی طرف لے جانے والے راستے کے رہنما علماء دین متین ہے جو با عمل و با اخلاق ہوں، اور باقی 3 سیڑھیوں کا محافظ پیر کامل ہے جو طالب صادق کو اس خطرناک پل سے با حفاظت تمام سلامتی سے لے جا کر عرفان کے عرش بنی پر پہنچا دیتا ہے. اور اسی پیر کامل اور صوفی صادق اور فقیر برحق کی شان میں وارد ہے. حدیث گرامی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے، ان کے جیسے ہیں. حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ علم بے عمل عقیم ہے، گناہ ہے، مضر ہے، اور عمل بے علم غریب ہے. یعنی جس شخص میں علم ہے، عالم ہے، لیکن وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے گناہ کر رہا ہے. وہ شخص لوگوں کے لیے مضر ہے کیونکہ لوگ بکثرت آپ کے عمل کو کاپی کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو کاپی نہیں کرتے، بلکہ عمل آپ نے کیا کیا ہے اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے لیکن اس بات کا مطلب نہیں جانتا ہے، اس کا علم اس کو حاصل نہیں ہے، تو پھر وہ شخص کچھ بھی دنیا میں حاصل نہیں کر پاتا، نہ آخرت کا نہ دنیا کا. وہ غریب رہتا ہے، دنیا کا بھی. ٹھیک ہے اے برادر، یہ بات دوپہر کے سورج کی طرح ظاہر ہے کہ سب سے افضل اور برتر ذات اللہ باری تعالیٰ عز اسمہ کی ہے. تو جس علم سے اس ذات کا عرفان ہو وہ علم اور اس کا عالم باقی تمام علموں اور عالموں سے افضل ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات کہ جو علم ذات حق سے متعلق ہے وہ علم سب سے افضل ہے، اور جو علم اس علم کو رکھنے والا عالم وہ پھر دوسرے عالموں سے افضل ہے. اور یہ علم کون سا ہے؟ وہ علم معرفت ذات الہی ہے، اور اس علم کو تصوف اور فقر کہتے ہیں، اور اس کے عالم کو عارف اور فقیر کہتے ہیں. پس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم معرفت اور عارف کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ فضیلت العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، یعنی عالم کی برتری عابد پر ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا امتی پر، ایسے ہی ایک عارف کی برتری عام آدمی پر ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی بنا پر علماء امتی والی جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں امتی سے مراد صوفیاء اور عارفین لیے جاتے ہیں. نیز علوم ظاہری میں جن میں علم دین بھی شامل ہے، اور صرف معرفت ہی علم باطن ہے، اور باطن کو ذات پر تقدم حاصل ہے، تقدم ذاتی ہے. باقی جتنے علم ہیں وہ سارے ظاہری علم ہے، اور علم معرفت باطنی علم ہے، اور باطن کو ظاہر پر تقدم ذاتی حاصل ہے. ذات الہی باطن سے ظاہر میں جلوہ گر ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ علم معرفت فضیلت میں سب علوم سے اول درجہ پر ہے، اور علم دین یعنی شریعت دوم درجہ پر، اور باقی علوم اور علماء کی فضیلت اسی میزان کے ذریعے درجہ بدرجہ معلوم ہو سکتی ہے.
یعنی جو علم زیادہ قرب الہی پیدا کرتا ہے وہ اتنا ہی افضل ہے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر خدا اپنے دائیں ہاتھ میں علم اور بائیں ہاتھ میں تلاش علم رکھ کر آزادی دے کہ دونوں میں سے کس کو پسند کروں تو بلا جھجک فوراً تلاش علم کو منتخب کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کی دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اور یاد بات کہ آدمی اسی وقت تک عالم ہے، آدمی اسی وقت تک عالم ہے جب تک کہ وہ طالب علم ہے، اور جب وہ خود کو طالب علم کی بجائے عالم سمجھنے لگ جاتا ہے حقیقت میں وہ جاہل ہو جاتا ہے، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم وارد ہوا ہے کہ ہر عالم سے بھی اوپر ایک اور زیادہ علم رکھنے والا شخص موجود ہوا. وما علینا الا البلاغ، اس کتاب کے حوالے سے کہ اس کتاب کا جو ہم چاہ رہے تھے حساب پڑھنے کے لیے وہ آج کا سبق پورا ہوا. ایک سوال جو کھڑا ہوا وہ ارشاد فرمایا، اس پر گفتگو کر کے پھر مجلس کو مختصر کرتے ہیں.